जहाज भी बन गया और आज माइक्रोफोन भी आ गए। आज 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर 3 व्हीलर तक सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। सारा घर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की आमाजगाह बन गया है। हकीकत में दिमाग इस्लाम ने दिया है, सोचने का मजाज कुरान करीम ने दिया है, सोचने का मजाज उलमाए कराम ने दिया है। इसी से आप गौर कर सकते हैं कि हमने समझा था कुरान नमाज बताने वाली किताब है, हज व ज़कात रोजे बताने वाली किताब है, लेकिन कुरान करीम की जब आयतों पे आप गौर करेंगे पता चलेगा नमाज का जिक्र तो है, मगर उसके बाद ही इशारे इशारे में वो तमाम उलूम अता फरमा दिए हैं जिसको आज 1400 साल के बाद लोगों ने दिमाग जला के हासिल किया है। उसके ताल्लुक से सिर्फ मैं 2 चैप्टर खोलता हूं, आप गौर से सुने। 2 चैप्टर में खोलता हूं। एक चैप्टर में खोलता हूं फ्रांस की सरजमीन का। फ्रांस में एक साइंटिस्ट है कोस्टो ने एक जमीन पे रिसर्च की, तहकीक की। उन्होंने तहकीक करते करते वो समंदर के पानी पे रिसर्च किया। उसने फ्रांस के कोस्टो ने, साइंसदानों का मजाज होता है जो काम लोगों ने कर दिया है वो काम मैं नहीं करूं, मैं एक नई जमीन, नया मकान, नई राह में तलाश करूं। यही काम साइंसदानों का होता है। जिस पर किसी ने वर्क नहीं किया है मैं उस पे वर्क करूं। वह ढूंढ के वो पॉइंट निकालता है, उस पे वो रिसर्च करते हैं। कोस्टो ने रिसर्च के लिए उन्होंने समंदर को इख्तियार किया कि समंदर में खारा पानी, मीठा पानी, या दोनों रहते हैं, दोनों जहां आपस में मिलते हैं एक दूसरे में घुल मिल क्यों नहीं जाते हैं? जबकि पानी की खास, पानी रकीक है, पानी पतला होता है, एक दूसरे में जम करने की सलाहियत इसमें होती है। आखिर ये खारा व मीठा ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये दोनों में सतही टेंशन क्यों है? ये दोनों में सरफेशियल जो टेंशन है आखिर वो क्यों है? मैं इस पे गौर करूंगा, मैं इस पे तहकीक करूंगा, मैं पता लगाऊंगा, सारी दुनिया को एक नई दरियाफ्त में दूंगा। साइंसदानों को हमारे जैसे लोगों को चाहिए, इसलिए हम कोई नई चीज दुनिया को नहीं दे पाते हैं, मगर वैज्ञानिक इसलिए हमको मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, वो नई नई जमीन खोज कर दिमाग जलाते हैं ताकि वो मर भी जाएं तो उनकी एक यादगार बाकी रहे। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया, राइट ब्रदर्स ने, 1903 में। वो दोनों भाई मर गए, चले गए, लेकिन आज उस हवाई जहाज पे मुसलमान करोड़ों की तादाद में सवार होकर हरमैन तैयबैन का सफर कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। लोग कहां कहां नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग जलाकर वो ऐसी अजूबा सवारी दे दी। वो दोनों तो मर गए लेकिन आज सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। यही मजाज साइंसदानों का होता है। मैं दिमाग जलाऊं, मेरे सर के बाल बढ़ जाएं, मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ जाए, मेरे बदन के कपड़े महकने लगे, मैं एक जगह बैठा रहूं, सारी दुनिया मुझको पागल कहे, मजनू कहे, वह सब होगा, मगर वह तहकीक करके दिमाग जला के कोई नई चीज दुनिया को देते हैं और जिससे दुनिया एक आलम फायदा उठाता रहता है। जिसने दिमाग जला के वॉशिंग मशीन दिया है, उन्होंने दिमाग जला के मशीन तो दे दी, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। आज ग्रिंडर जिसने बना के दिया वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। आज कार जिसने सबसे पहले कार की रिसर्च की कार दिया वो तो मर गया, मगर ये कार जिसको फोर्ड ने मशीन की इजाद की, आज वो कार है जो सारी दुनिया के अरबों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। यही काम जो इस्लाम ने पैगाम दिया था कि अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। वैज्ञानिक कोस्टो ने कहा कि मैं वो काम करूंगा जिस पे आज तक वर्क नहीं हुआ। उन्होंने रिसर्च की, इसी को उन्होंने जमीन बना लिया। अब वह समंदर में डुबकी लगाकर मशीन और आलात के जरिए गोता लगा के रिसर्च करना शुरू किया। जहां 2 समंदर आपस में मिलते हैं, या दोनों आपस में तनाव में क्यों रहते हैं? बीच में कौन सी दीवार है, कौन सा बैरियर है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता? दूसरा मजहब खामोश हो जाए, मगर इस साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में वाहिद मजहब इस्लाम है जो लॉजिकली, जो मंतकी तौर पर, जो तहकीकी तौर पर हक मजहब साबित हो रहा है। तवहुमात का बादल छट गया है, हेलुसिनेशन का बादल छट गया है। जो आदमी आज तवहुमात में जीता था कि ये रस्सी है कि सांप है, ये सांप रहा होगा, अपने हिसाब से गढ़ लेना, उसकी पूजा करना, फिर फेंक देना, उसका दौर अब मिट चुका है। अब इस दौर में साइंटिफिकली रिसर्च और तहकीक होगी, फिर उसको माना जाएगा। इस दौरे तहकीक में वाहिद मजहब इस्लाम है जिसका जादू सबके सर चढ़ के बल रहा है। चूंकि दूसरी किसी किताबों में उन सारे उन्वानात पे कोई बहस ही नहीं है जिसको आज साइंस बहस कर रही है, और अगर वह मवाद सारा मौजूद है तो सिर्फ कुरान करीम में मौजूद है। यही वजह है कि एक अक्लमंद दानिश्वर साइंसदान जब वह देखता है कि 10 साल दिमाग जलाकर जिसका पता मैंने लगाया है वो कुरान करीम में मौजूद है, उसे रहा नहीं
جاتا وہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرانس کا سائنٹسٹ کوسٹو کے ساتھ ہوا، اس نے ریسرچ کی، انہوں نے پتا لگایا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک بیریئر ہے، ایک برزخ ہے، ایک دیوار ہے جو دونوں پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کا پتا لگایا کیسی دیوار ہے، انسین وال کس طرح ہے۔ انہوں نے باضابطہ ایک کتاب لکھی اور دنیا والوں کو بتایا یہ دونوں آپس میں ملیں گے نہیں، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک انسین دیوار ہے، ایک غیر مرئی دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ نیچرلی وہ دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا کلر الگ ہے، دونوں کا ٹیسٹ الگ ہے، اس لیے کہ بیچ میں ایک دیوار بن کر ایک دیوار کام کر رہی جو دونوں کو الگ الگ کیے ہوا ہے۔ ایک کتاب لکھی، کتاب میں اس کا چرچا ہوا، ساری دنیا میں کوسٹو کو سراہا گیا۔ انہوں نے ایک عجوبہ علم دنیا کو عطا کیا۔ اسی دوران ایک مسلم اسکالر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ میں داد دیتا ہوں، آپ نے دماغ جلا کے ایک نئی چیز دنیا کو آپ نے بتایا کہ دونوں پانی میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ آپ نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک بیریئر ہے جو دونوں پانی کے ڈینسٹی، کلر اور ٹیسٹ کو الگ الگ کیے ہوا ہے۔ اب وہ جس طرح آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، مگر آدمی پتا تو لگا کہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے۔ یہ دنیا ایک بیزلی شکل کی ہے، انڈے کی شکل کی ہے، اس دنیا کے اور چھور کا کوئی پتا نہیں ہے۔ اگر 10 لاکھ سال بھی اگر مل جائے کسی کو تو بھی دنیا کی سچائی کا پتا نہیں لگایا جا سکتا۔ جس نے کہا کہ یہاں سے میں شروع کروں پھر وہیں میں پہنچ جاتا ہوں، دنیا کی کسی اور چھور کا پتا نہیں چلتا۔ ایک لامحدود یونیورس ہے، ایک واسٹ یونیورس جس کے لیے 10 لاکھ سال بھی عمر مل جائے پھر بھی اس کی سچائی کا پتا نہیں لگایا جا سکتا۔ جس کو پاس جتنا تھوڑا سا علم ملا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح یہ واسٹ آسمان ہے۔ اسی طرح جس نے یہ آسمان بنایا ہے وہ سمندر پیدا کیا ہے۔ سمندر میں 2 سمندر پیدا کیے ہیں، ایک سالٹ ایک سویٹ، ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی۔ کھارا پانی پیئیں تو جیسے کہ حلق کٹ کے باہر آ جائے، ادھر سویٹ پانی ہے، بالکل صاف اور شفاف اور صحت بخش پانی ہے۔ ایک کشتی پہ چلے، ایک طرف سے چلو لے پانی میٹھا پانی، دوسرے چلو سے پانی اٹھائے کھارا پانی۔ انہوں کوسٹو نے ریسرچ کی، کہا دونوں پانی کے بیچ میں ایک بیریئر ہے جو دونوں کو ملنے آپس میں نہیں دیتی ہے۔ کتاب لکھی، اس کو باضابطہ دلیل سے سمجھایا۔ وہ کتاب باہر آئی، لوگوں نے کوسٹو کو سراہا، سر پہ بٹھایا، ان کو استقبالیہ دیا، داد دیا، ان کا استقبال کیا، ان کی محنتوں کو سراہا۔ اسی دوران ایک مسلم دانشور سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا کہ آپ کی محنت کو میں داد دیتا ہوں، لیکن آپ جو کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ غور و فکر میں یقین رکھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، جستجو کر کے آپ نے دنیا کو یہ بات بتائی ہے، تو بس آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوسٹو صاحب آپ نے محنت کی، محنت کو میں داد دیتا ہوں، لیکن میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اس کو غور سے سنیے، پھر آپ کا ضمیر جو بولے اس کو آپ ایکسپریس کیجئے۔ آپ غور سے سنیے کہ جو آپ نے پہلی بار دنیا کو بتایا، اس سے پہلے کسی کو بھنک تک نہیں لگی تھی کہ دونوں سمندر کے بیچ میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ وہ دیوار ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر ہے بیریئر۔ آپ نے پہلی بار دنیا کو دیوار کی بات کہی، بیریئر کی بات کہی۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، وہ قرآن جو بندے نے نہیں لکھا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ کا کلام 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے۔ وہ قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے اپنی طرف سے لکھ نہیں دیا ہے، وہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کھلا چیلنج کیا ہے، اگر کسی انسان اور جنات کے بس میں ہے وہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آئے تو لے آئے۔ انسان جنات ایک دوسرے کے ہیلپر ہو جائیں اور دونوں مل کر قرآن کا جواب لائیں۔ 1400 سال گزر گئے، انسان جنات مل کے قرآن کا جواب نہیں لایا، نہ قیامت تک لا پائیں گے۔ پورا قرآن تو دور کی بات، 10 سورتوں کا چیلنج قرآن نے کیا۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو قرآن میں تو 10 سورتوں کو لے آؤ، اگر 10 سورت کے بات اگر تم سے نہیں ہو پایا صرف ایک سورت لے آؤ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جواب لے آؤ۔ آج دنیا میں ہر زبان الگ الگ خیموں میں بڑھ گئی ہے، اولڈ اور ماڈرن، اینشینٹ اینڈ ماڈرن، یعنی ہسٹری ہے تو 2 خیمے میں ہے، ایک اولڈ ہسٹری ایک ماڈرن ہسٹری۔ عربی لٹریچر ہے ایک اولڈ عربی ایک ماڈرن عربی، اردو ہے تو ایک اولڈ اردو اور ایک ماڈرن اردو، ہندی ہے تو ایک پراچین ہندی اور ایک آدھونک ہندی، یعنی قدیم اور جدید کے خانوں میں زبان بڑھ گئی ہے۔
قدیم ادب ہے اور یہ جدید ادب ہے. اردو زبان میر امن کے زمانے میں جو اردو زبان تھی اس کو آپ پڑھ لیں. اس زمانے میں کیسے کیسے جملے استعمال ہوتے تھے. اور آج کی اردو پڑھ لیں, غالب کی اردو پڑھ لیں, اقبال کی اردو پڑھ لیں اور آج کی اردو پڑھ لیں. دونوں میں جدید اور قدیم لٹریچر ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی جدید زبان اور قدیم عربی اور جدید عربی ہے. قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں. اس وقت جو عربی بولی جاتی تھی اور آج جو عربی بولی جاتی ہے, اس وقت کی عربی اور آج کی عربی, یہ 1400 سال میں حالات بدلے, جغرافیہ بدلا, تہذیب بدلی, اسکالر بدلے, محاورے بدلے, ضرب المثل بدلے, یہ سب بدلا. لیکن جو قرآن پاک کی زبان میں جو اس میں جدیدیت ہے, جو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آج کے تناظر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے, جس کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ فرسودہ زبان ہے, یعنی اسے پہلے پڑھا جائے تو قدیم عربی زبان کا مزہ دیتا ہے اور آج پڑھا جائے تو جدید عربی کا مزہ قرآن میں ملتا ہے. 50,000 سال کے بعد بھی پڑھا جائے گا, چونکہ دوسروں کی زبان بدلتی رہتی ہے. اللہ کا کلام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا, ہر دور کے تقاضے کے مطابق وہ کلام کھرا اترتا ہے. وہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا, جس مطالب و مفاہیم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوسٹوں سے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کسی بندے نے نہیں لکھا ہے. آپ غور سے سنیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پڑھتے چلے گئے آگے سنایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعنی وہ خدا ہے جس نے دو سمندر کو جاری کیا, بہایا. وہ دونوں سمندر بظاہر آپس میں ملے ہوئے دکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی. وہ دیوار ملنے نہیں دیتی. پر پوسٹوں نے کہا یہ دیوار کی بات تو میں نے دنیا کو بتایا ہے. یہ 1400 سال پہلے قرآن میں کس نے کہہ دیا کہ دونوں پانی کے ہے؟ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ بندوں میں پہلا شخص تو میں ہوں جس نے دنیا کو